ایک جس نے میرے خیال سے یہ ویکسین دریافت کی تھی نا سب سے پہلے، تو وہ ایک اسکول میں پڑھتا تھا، سائنٹسٹ اس کا وہ سائنٹسٹ تھا. تو اس کی جو ماں تھی نا ماں، وہ ایک دن اس کے نا اسکول سے لیٹر آتا ہے کہ پتہ نہیں اس لیٹر کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے. بچہ پوچھتا ہے ماں سے کہ ماں اس لیٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو اس کی ماں بولتی ہے کہ بیٹا اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارا بیٹا ہے نا وہ بڑا لائق ہے، اور ہمارا اسکول جو ہے نا وہ اس قابل نہیں کہ اس بچے کو نا ہم پڑھا سکیں، ہمارے ٹیچر اس لائق نہیں، تو لہٰذا ہم آپ کے بچے کو نا اب اس اسکول میں نہیں رکھ سکتے، تو آپ اس کو کسی اور اسکول میں ایڈمٹ کروا دیں. تو بچہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو محسن رضا کا سلام. تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم جو تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ دوستوں سے ملواؤں گا، تو انہوں نے کیسے جو ہے نا اپنی ایجوکیشن تو اپنی جو تعلیم ہے اس کو مکمل کیا، تو ان کو کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ابھی وہ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں آفتاب بھائی کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کیا حال چال ہے آپ کا آفتاب بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو یہ جیسے آپ نے ویڈیو کا سٹارٹ کیا ہے، تو یہ جو ہمارے ہیرو تھے اور ابھی بھی ہیرو ہیں، طارق عزیز صاحب، اللہ پاک ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ آپ نے انہی کی جیسے سٹارٹ کیے نا، وہ بھی سیم سیم ایسے ہی بولتے تھے. جی میں نے نا وہ بہت ان کا میں فین تھا، تو ماشاءاللہ بہت نام ہے ان کا، بہت کام کیا ہے، تو انہیں کی کچھ یاد آ رہی تو اس حوالے سے میں نے تھوڑا سا سٹارٹ کیا ہے. اللہ پاک کی ذات ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. جی آفتاب بھائی، آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی ہے، تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے بولا کہ جو اپنی تعلیم کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو انسان ساری زندگی نا وہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، وہ طالب علم ہی رہتا ہے اگر وہ سمجھے. جی کوئی قرآن پاک کا حافظ بھی ہو جائے تو بھی وہ اس کا اگلا سٹیپ اس کو مزید آگے بڑھنا یا اپنے لیول کو مزید بڑھانا ہی ہوتا ہے. کوئی عالم دین ہو جائے، کوئی پی ایچ ڈی کر لے، کوئی اسکالر بن جائے، ساری زندگی جو ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، کبھی ہار کی صورت میں، کبھی جیت کی صورت میں. اٹھتے بیٹھتے کسی بھی چیز کی طرف ہم نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے. تو پھر ہم ٹرائی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو یعنی کہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں نے اپنی تعلیم کمپلیٹ نہیں کی، ہاں اس کا کچھ حصہ میں نے وہ جسے کہتے ہیں کچھ لیول کراس کر لیے ہیں، اور ابھی جو میری کرنٹ ایجوکیشن ہے وہ میں نے بی ایس کیا، بی ایس کمپیوٹر سائنس کے اندر. ماشاءاللہ. بی ایس کمپیوٹر سائنس کے اندر. جی کمپیوٹر سائنس. جی ٹھیک. تو تھوڑا سا ہمیں نا یہ بتائیں کہ جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کی تو سٹارٹ میں آپ کو کیا مسئلہ آئے، تو کن کن مشکلوں کا آپ کو جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑا. تو آپ ایک گاؤں لیول کے جو کہہ لیں کہ ایک بہت ہی میں نے دیکھا ہے آپ کا گاؤں، تو دور دراز ذکر ادھر کوئی جو کہہ لیں کہ ایک اتنی سہولت بھی نہیں ہے. تو آپ نے کیسے یہ سارے تو آپ نے کیسے مثلاً کہ اپنی ساری تعلیم کو جو کہہ لیں کہ جاری رکھا؟ اصل میں جو سب سے پہلی بات ہے نا، وہ جب ہمارا لیول ہوتا ہے نا چھوٹا، اس وقت ہمارا کوئی ذہن نہیں ہوتا کہ میں نے بس نا دیکھو دیکھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، فلاں کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، فلاں کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی، یعنی کہ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ والی چیز اچھی ہے، اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کا نام لیتے ہیں، تو بچے کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے بھی کرنی چاہیے، اور دیکھو دیکھی وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں فلاں چیز کروں گا. تو لہٰذا جب بندہ بچپن میں ہوتا ہے تو بس اس کے خواب ہی ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے. انفیکٹ جب بندہ بڑا ہو کے یا وہ خود سمجھتا ہے کہ ابھی میں نے کیا بننا ہے، یا اس کی تعلیم کا لیول جب ہوتا ہے تو اس وقت ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کیا کرنا ہے. تو اوبویسلی جیسے آپ نے بولا کہ میں جس گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں، ہمارے گاؤں کے اندر صرف پرائمری تک اسکول ہے، اس کے بعد تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر دور اسکول ہے. جب ہمیں پرائمری اسکول کے بعد مڈل اسکول میں جانا تھا
تو وہ آپ یہ امیجن کریں کہ ابھی آج کل کے دور میں تو سردیاں بھی ہوتی ہیں مگر اس لیول کی دھند بھی نہیں پڑتی، تو اس وقت یہ لیول تھا سردی کا کہ ہم روڈ پہ چل رہے ہوتے تھے نا، وہاں پہ کہیں تھوڑا سا پانی جمع ہوتا تھا نا تو اس کے اوپر برف جمی ہوتی تھی، برف جمی ہوتی تھی، ہم پانی کے اوپر، یہ نہیں کہ کوئی ایسا سین نہیں تھا، اور یہ کوئی مری والا سین نہیں ہے، عام علاقے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اب تو اس لیول کا کوئی سین ہی نہیں ہے۔ تو اتنی سردی کے اندر جانا، اور وہ بھی سائیکل کے اوپر، کوئی کوئی لینڈ لارڈ تو ہے نہیں، نارمل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو سائیکل پہ جانا، اور جاتے وقت اس کے بعد مڈل کے بعد جب میں میٹرک اسکول میں گیا تو وہ بھی آپ یہ امیجن کریں کہ وہ ہمارے گھر سے تقریباً کو 10-12 کلومیٹر دور تھا، تو وہ بھی سیم بائک پہ، اس پہ سائیکل پہ جانا ہوتا تھا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج کل جب میں سوچتا ہوں نا کہ اس وقت جو میرے بھائی تھے نا مجھ سے بڑے، اب ان کو صرف جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، جمعے کی، یہ بس یہ ان بچوں کے لیے موٹیویشن ہے جو آج کل سوچتے ہیں کہ یار بڑی مشکل ہے اسٹڈی کرنا، کیا مطلب اسکول جاتے وقت میں دیکھتا ہوں نا، تو اوبیسلی ہمارا بھی یہی سین تھا اس وقت نا، کہ دل کرنا کہ بھائی چھٹی ہو جائے کسی طریقے سے، یا اسکول نہ جائیں کسی طریقے سے، کہیں کام پر چلے جائیں۔ اس وقت جب میں اپنے بھائی کو دیکھتا تھا نا، بڑے بھائی کو، کہ یار وہ جمعے کی چھٹی کر کے آئے ہیں، وہ آ کے لیٹے ہیں، اور ہم ان کے پاس، میں ان کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں، بڑے بھائی ہیں میرے، میں اٹھ کے اسکول جانے لگا ہوں، وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، صرف وہ ایک دن مجھے نظر آتا تھا، یہ فار دا سیک آف موٹیویشن میں اپنے چھوٹے جو بھائی ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر آپ اٹھ کے جا رہے ہو، یہ تھوڑا سا آپ کی لائف کا حصہ ہے، 5 سے 6 سال ہوں گے میکسیمم، یا 10 سال کہہ لیں، جب آپ کو یہ چیزیں فورس کریں گے اٹھو اسکول جاؤ، یہ چیزیں ساری، یہ ان کے لیے موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں نے ان سے اٹھ کے جانا نا اسکول، تو میرے ذہن میں آنا یار یہ کتنے سخ میں ہیں، یہ لیٹ رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں، اور میں اٹھ کے اسکول جا رہا ہوں۔ تو وہ دور گزر گیا، بس 2-3 سال ہی تھے، میٹرک میں تھا میں اس وقت۔ تو آج کل جب میں دیکھتا ہوں نا، تو ان کی ابھی بھی وہی روٹین ہے، ایک دن بس ملتا ہے سارا، یعنی کہ ویک کے اندر، باقی سارا پورے کا پورا ویک انہوں نے کام کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے 7-8 بجے، رات کو 11-12 بج گئے ہیں اور کام ہی کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کرے جو سن رہے ہیں، جو میرے چھوٹے بھائی یا جو پڑھنے والے جو طالب علم ہیں، وہ جب پڑھ لکھ جاتے ہیں، کہیں جاب مل جاتی، تو میکسیمم 7 سے 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے، اور آج کل تو وہ بھی صرف آپ کو 5 دن کام کرنا ہے، 2 دن چھٹیاں، 7 سے 8 گھنٹوں کے بعد آپ تقریباً کتنے گھنٹے، 16 گھنٹے آپ فری ہو، واٹ ایور یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ۔ اچھا، آپ کی جو ہے نا بات رکتی ہے، تو تھوڑا سا آپ جو یہ ہم بھی بہت سنتے ہیں، تو جو دیہات لیول یا گاؤں کے جو لوگ ہیں تو اکثر یہ بات بہت کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا پڑھ کے کیا کرنا ہے، تو پڑھ کے بھی اساں کہڑا کوئی نوکری لگنی ہے، یا پڑھ کے بھی کہہ لو کہ کام ہی کرنا ہے، تو وہ تسی یہ تھوڑا جہا سانوں دسو کہ تسی ایجوکیشن اپنی مکمل کیتی، کمپلیٹ کر لئی ہے، تے ہون جڑی ہے تسی مثلاً کہ کی کردے پے ہو، تسی کسے جاب کر رہے ہو، یا مثلاً کہ کی معاملات نے تواڈے، یا جاب کر رہے ہو تو کی تواڈی آمدنی ہے، مثلاً کہ یہ بارے چ کوئی تھوڑی جی جڑی ہے نا سانوں دسو، تاکہ جڑے ساڈے بہن بھائی نے انہوں نے پتہ لگے کہ تعلیم دی اہمیت کی ہے، تے او بعد وچ جڑا نا ادا اجر کی ملدا ہے۔ پھر سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ کہ جو آج کل میں سننے کو مل رہا ہے کہ پڑھ کے کیا بن جانا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تو ایجوکیشن حاصل کرنے کا ہمارا الٹیمیٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بندے کا پتر بننا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوا کئی بندے پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، مگر ان کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں، ہم ان سے مل کے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، بندے کا پتر بننا ہے، مثلاً کہ کوئی گل کو میں سمجھی یعنی تھوڑا جی روشنی پاؤ سا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ جاہل کو سمجھتے ہیں نا، مطلب کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر نا، جیسے ابھی آپ نے یار یہ بات کی ہے نا کہ پڑھ لکھ کے کیا بن جانا، تو یہ جاہلوں والی بات ہے، پڑھ لکھ کے کیا بن جانا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں فورس کیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو۔ اس کا مطلب پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں کچھ تو فرق ہوگا نا، جو ہمیں وہ نصیحت کر کے گئے ہیں۔ بالکل، تو یہ تو سوال ہی سرے سے ہی جاہلوں والا نا، سب سے پہلے تو یہ بات ہونی نہیں چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ میں نے پڑھ لکھ کے میں پتہ نہیں کیا بلا بن جاؤں گا. جو میں نے بولا ہے کہ پڑھ لکھ کے ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے. سب سے پہلا ہمارا گول یہ ایک اچھا شہری بننا ہے تاکہ مجھ سے میرے وطن کو فائدہ ہو سکے, میرے معاشرے کو, میری سوسائٹی کو, میرے علاقے کو, میرے پاکستان کو فائدہ ہو سکے, یا وہ کسی بھی ملک کے اندر ہے وہ اس کو فائدہ ہو سکے. ہمارا یہ الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ یار میں پڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں. دوسری یہ کہ جو کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے کیا مطلب کہ نوکری, سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے نا کہ نوکری نہیں ملنی, کیا بن جانا ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. آنیسٹلی کوالٹی ہونی چاہیے. نوکری میں کہتا ہوں آپ نہ بھی کرو گے تو آپ کو گھر میں وہ وسائل ملیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو نا, چاہے آپ پڑھے لکھے ہو چاہے ان پڑھ ہو, کوئی بھی ہو, جو کام کر رہے ہو نا اس میں ماسٹر ہو جاؤ. 2 چیزیں ہمیں کمانی ہوتی ہیں لائف کے اندر, ایک تو عزت اور دوسرا دولت. جی آپ کسی ایک چیز کے اندر ماسٹر ہو جاؤ, یہ دونوں چیزیں آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں. آپ دنیا کی کوئی مثال لے لو, شاہد افریدی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی کیا کرکٹ کا اس کے اندر پیشن ہے؟ کیا اس کے پاس دولت نہیں ہے؟ جی اس کے پاس عزت نہیں ہے؟ کسی کو بھی دیکھ لو یار, اگر کوئی بندہ آپ چھوٹے سے چھوٹے لیول کا کام کر رہا ہے مگر وہ اپنے کام کے اندر ماسٹر ہے, دنیا اس کو سلام کرتی ہے. تو لہٰذا پڑھ لکھ کے کچھ نہیں بننا, جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر ماسٹر ہونا ہے آپ نے. وہ چاہے پڑھ لکھ کے بن جاؤ, ہاں اگر پڑھے لکھے نہیں تو اپنے اندر آپ وہ کوالٹیز پیدا کرو کہ لوگ آپ کو پھر وہ دوسرے جاہلوں میں شمار نہ کریں. سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ چیز ہے میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ پڑھیں تو اس کے بعد پھر ہمیں ایک اچھا شہری بننے